معزز دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے 13ویں نبی اور برگزیدہ بندے تھے۔ ایوب علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جن پر اللہ کی بے پناہ رحمتیں تھیں۔ وہ مضبوط اور صحت مند تھے، ان کے پاس بہت زیادہ زمینیں، مویشی اور ایک نیک اور خوبصورت خاندان تھا۔ اپنی اتنی طاقت اور دولت کے باوجود ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی تکبر نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ عاجز تھے اور ہر اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے جس سے انہیں نوازا گیا تھا۔ ایک دن آسمان پر فرشتوں نے زمین پر رہنے والے بہترین انسانوں کے بارے میں بحث شروع کی۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا، آج زمین پر سب سے بہترین مخلوق ایوب ہیں، ایک عظیم کردار کا آدمی جو بہت صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے رب کریم کو یاد کرتا ہے۔ شیطان جو آس پاس میں تھا اس بحث کو سن رہا تھا، بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً ایوب علیہ السلام کو اللہ کی عبادت سے دور کرنے کی سازش شروع کر دی۔ اس نے ایوب کے سامنے زندگی کی ان بہت سی لذتوں کے بارے میں برے خیالات ڈالے جن سے ایوب جیسے آدمی کو آسانی سے بھٹکایا جا سکتا تھا، لیکن ایوب علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے تھے اور آسانی سے ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ اس سے شیطان مزید مشتعل ہو چکا تھا۔ شیطان اب اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایوب اس کا مخلص بندہ نہیں ہے اور صرف اس خوف سے اس کی تسبیح کر رہا ہے کہ کہیں اس کا سارا مال ضائع نہ ہو جائے۔ شیطان اللہ کو کہنے لگا کہ اگر تم اس کا مال نکال دو تو تم دیکھو گے کہ اس کی زبان تمہارا نام نہیں لے گی اور اس کی نماز بھی بند ہو جائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ان کے برگزیدہ بندے اور نبی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تاکہ شیطان کو اپنے برگزیدہ بندے کے اخلاص دکھائے جائیں۔ اب یہاں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت کم ہونے لگی۔ ان کی زمین، مویشی، نوکر اور پیسہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش سے بے حد مطمئن شیطان ایک عقل مند بوڑھے کا روپ دھار کر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا سارا مال ضائع ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ صدقہ دیا اور اپنا سارا وقت اللہ سے دعائیں کرنے میں ضائع کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے تمہارا سارا مال ضائع کیا ہے۔ اگر اللہ واقعی تم سے پیار کرتا ہوتا تو تمہارا مال ضائع نہ کرتا۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، اور جو مال میرے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے اسے مجھ سے واپس لینے کا پورا اختیار ہے۔ ایوب پھر پلٹے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ شیطان مایوس ہو کر اللہ کی طرف لوٹ آیا اور کہا کہ میں نے ایوب سے اس کا سارا مال چھین لیا۔ والدین کا اصل امتحان اس کی اولاد ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی تیرا شکر گزار ہے، تاہم وہ صرف اپنی مایوسی کو چھپا رہا ہے۔ تم دیکھو گے کہ ایوب تمہیں کیسے رد کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اب بھی جانتے تھے کہ ایوب کے ایمان اور اپنے رب سے محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن وہ ایوب کو مزید آزمانے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ عمارت جس میں ایوب علیہ السلام کے بچے رہتے تھے گر کر تباہ ہو جاتی ہے اور آپ علیہ السلام کے تمام 14 چھوٹے خوبصورت بچے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ شیطان ایک بار پھر ایوب علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور افسوس کے ساتھ کہتا ہے، آپ کے بچے جن حالات میں مرے وہ افسوسناک تھا، یقیناً آپ کا رب آپ کو آپ کی تمام دعاؤں کا صحیح بدلہ نہیں دے رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر جواب دیا، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ شیطان دوبارہ دوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لپکا اور کہنے لگا، اے میرے رب، ایوب علیہ السلام کی دولت ختم ہو گئی، اس کے بچے مر چکے ہیں، لیکن وہ ابھی تک تندرست ہے اور جب تک وہ صحت مند رہے گا وہ اپنے دوبارہ حاصل ہونے کی امید میں تیری عبادت کرتا رہے گا۔ مجھے اس کے جسم پر اختیار عطا فرما تاکہ میں اسے کمزور کر دوں، وہ یقیناً تیری عبادت میں کوتاہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست قبول فرمائی، لیکن حکم دیا کہ میں تمہیں اس کے جسم پر اختیار دیتا ہوں، لیکن اس کی روح، عقل یا دل پر نہیں، کیونکہ ان جگہوں پر میرا اور میرے دین کا علم رہتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ اتنا بیمار تھے کہ آپ کے جسم کی جلد آپ کے پٹھے اور ہڈی کو ظاہر کرتے ہوئے اتر جاتی تھی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے جسم پر بڑے بڑے چھالے نکل آئے تھے اور کچھ روایات کے مطابق آپ کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کے جسم میں صرف 2 اعضاء کام کرتے تھے، ان کا دل اور زبان، جنہیں وہ اللہ کی تسبیح کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ ایوب علیہ السلام کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے اللہ پر اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ شہر کے لوگ بحث کرنے لگے کہ اگر ایوب اچھا انسان ہوتا تو اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، اور بالآخر انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا سوائے آپ کی پیاری بیوی رحمہ کے۔ ایک دن شیطان انسان کے روپ میں رحمہ کے پاس پہنچا اور اسے حضرت ایوب علیہ السلام کی اچھی صحت، اولاد اور دولت کے خوشگوار دنوں کی یاد دلانے لگا۔ برسوں کی تکلیف اور تکالیف سے مغلوب ہو کر رحمہ ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور رونے لگی، اے ایوب، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ کا اللہ سے قریب ترین رشتہ ہے،
اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اس مصیبت سے نکالے جس میں آپ ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، لگتا ہے آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے اور آپ اللہ کی تقدیر سے مطمئن نہیں ہیں۔ میں آپ کو 100 ضربوں کی سزا دوں گا۔ میں اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ سے کچھ کھانے پینے سے منع کرتا ہوں۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو اور میرا رب جو چاہے میرے ساتھ کرے۔ ایوب بے بسی کے عالم میں اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے۔ اللہ نے فوراً ایوب علیہ السلام کی مدد کے لیے بے چین پکار کر جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ ایوب علیہ السلام نے فوراً اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ جیسے ہی آپ نے اپنے پاؤں سے زمین پر ٹکر ماری، ٹھنڈا پانی آپ کے قدموں سے ٹپکنے لگا۔ جیسا کہ حکم ہوا، ایوب نے پانی پیا اور اپنے پورے جسم کو دھویا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایوب علیہ السلام کے چھالے غائب ہو گئے، آپ کی جلد بالکل نئی ہو گئی اور آپ کے اندرونی اعضاء کام کرنے لگے۔ بے شک ایوب علیہ السلام اللہ کے فضل سے مکمل صحت یاب ہو چکے تھے۔ آپ کے صحت یاب ہونے کے کچھ دیر بعد رحمہ، جو اپنے شوہر سے مزید دور نہیں رہ سکتی تھی، گھر واپس آ گئی۔ جب وہ ان کے گھر میں داخل ہوئیں تو ایوب علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، لیکن رحمہ نے آپ کو پہچانا نہیں۔ رحمہ نے پوچھا، ایوب کہاں ہے؟ تم کون ہو؟ تم اس سے بہت ملتے جلتے نظر آتے ہو۔ آپ علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ میں ہی ہوں۔ رحمہ بہت خوش ہوئی، اس نے فوراً آپ کو گلے لگا لیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شکریہ ادا کیا۔ ایوب علیہ السلام کو اپنی بیوی کے صحت یاب ہونے پر 100 ضربے مارنے کا وعدہ یاد آیا۔ وہ اپنی پیاری بیوی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے اور نہ ہی اللہ کی قسم توڑنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں میں پتلی گھاس کا ایک گٹھا لو اور اپنی بیوی کو دے مارو اور اپنی قسم کو بھی نہ توڑو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایوب علیہ السلام کی دولت کو بحال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سونے کی بنی ہوئی ٹڈیوں کی بارش برسائی جو ایوب علیہ السلام کی چاروں طرف گر گئیں۔ جب ایوب سونے کی ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اتنا مالدار نہیں بنا دیا کہ تم جس چیز کو دیکھتے ہو اس کی ضرورت ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں میرے رب، لیکن میں تیری نعمتوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسانی زندگی میں کتنا بھی مشکل وقت کیوں نہ چل رہا ہو، اسے صبر کا پہلو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔